واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا کہ حر بن یزید نے حضرت حسین کا ساتھ دینے کا سوچا۔ عمر بن سعید نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی و طہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوئے ایک بار گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوں اور جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر لشکر سے خطاب کیا اور حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو کہ میں حق نصیحت ادا کروں جو میرے ذمہ ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلاؤں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اسی میں تمہاری فلاح اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنی شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ بہنوں کی گریہ ازاری حضرت حسین کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیا۔ اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز، نصیحت امیز، بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا جو کہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو، میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وصی ولی المؤمنین باللہ تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے چاچا باپ کے چاچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل الجنہ اور قرۃ عینی اہل سنہ فرمایا؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور واللہ میری بات بالکل حق ہے تو میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے معلوم کرو، زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہ یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے روس کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن اشجر، اے قیس بن اشغث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دے، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشخص نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر
آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور اپنے زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی اس ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، اور وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ اور ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا، ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بیچیں گے۔ زہیر نے پھر کہا، ظالمو، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں۔ بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر نکالا اور چلا دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا اور خاص طور پر کربلا کے دن جو ہونے والی لڑائی تھی اور اس میں شہداء کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔